اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی، عظمت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم سب کو عبادت کی غرض سے پیدا کیا۔ اس اللہ رب ذوالجلال کے لیے حمد ہے کہ جس نے ہمیں رمضان کا یہ بابرکت مہینہ نصیب کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس مہینے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو رمضان کو پاتے ہیں اور ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کچھ اعمال ہیں ان اعمال کو شرف قبولیت سے نوازے، اور جو کمی اور کوتاہی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ حاضرین، آج کے اس ملاقات میں ایک اہم موضوع کے تحت مجھے آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے، اور وہ موضوع ہے ہماری زندگی کا مقصد۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سب کو جو یہ زندگی کی نعمت عطا کی ہے، اس نعمت کا کیا مقصد ہے، اسی کے حوالے سے انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں درستگی تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق بات کہنے، سننے، قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بات کو قرآن مجید میں پوری صراحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ انسان کی تخلیق کا کیا مقصد ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سب کو کیوں زندگی عطا کی ہے۔ سورہ مؤمنون میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اللہ کہتا ہے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی عبث بیکار پیدا کیا ہے، وانکم الینا لا ترجعون، کہ تم سب کو ہماری طرف نہیں لوٹایا جائے گا؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے ہی بیکار پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غور کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ ہر کوئی شخص یہ غور کرے کہ اللہ نے ہمیں عبث پیدا کیا ہے، بیکار پیدا کیا ہے، بغیر مقصد کے؟ حاشا و کلا، ہرگز نہیں۔ اللہ نے ہمیں بہت عظیم مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ سورہ ذاریات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسانی زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی ہے، اس کی عبادت اور اطاعت ہے۔ کیوں یہ عبادت ضروری ہے؟ کیوں یہ زندگی کا مقصد ہے؟ اس لیے کہ اس زندگی کے بعد بھی ایک زندگی ہے جسے آخرت کی زندگی کہا جاتا ہے، اور اس میں جس شخص کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نار جہنم سے بچا لے جائے وہی کامیاب ہے، جنت میں جو داخل ہو جائے وہی کامیاب ہے۔ اس آنے والی زندگی میں کامیابی کے لیے عبادت ہی ایک راستہ ہے۔ اسی ایک راستے سے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ اس شریعت کو اختیار کر کے اس عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ یہ پہلی بنیادی بات ہے، ہر مومن کو یہ ذہن و دماغ میں رکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی کے بہت سارے مقاصد ہیں، بہت سارے مسائل بھی ہیں، الجھنیں بھی ہیں۔ ہم سب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ نہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بہت مال دے، بہت عزت دے، بہت ترقی دے، اس کی اولاد ترقی پا جائے، وہ کامیاب ہو جائے۔ کوئی ایسا نہیں ہے جو اس چیز کی خواہش نہ رکھتا ہو، اور کوئی ایسا نہیں ہے ہم میں سے جو اپنی زندگی میں اپنے دائرے کے اندر مسائل میں نہ الجھا ہوا ہو، رشتہ داروں کو لے کر، پڑوس کو لے کر، احباب کو لے کر، دوست کو لے کر، تجارت کو لے کر مسائل میں الجھا ہوا ہے، جس کے حوالے سے وہ شب و روز سوچتا ہے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس مسئلے کا حل کیا ہے، کیسے میں اس سے نکلوں، کیسے اس مسئلے کو حل کروں۔ ہر آدمی ان الجھنوں میں ہے۔ قرآن مجید یہ حقیقت بیان کرتا ہے، قرآن مجید اللہ نے نازل کیا ہے اسی مقصد کی طرف لوگوں کی رہنمائی ہو اور مقصد واضح کیا جائے ان کے لیے۔ آپ جسے مسئلہ سمجھتے ہیں وہ مسئلہ نہیں ہے، آپ جسے پریشانی سمجھتے ہیں وہ پریشانی نہیں ہے۔ اصل پریشانی اور اصل مسئلہ آخرت کی زندگی کا مسئلہ ہے۔ آپ کے دوست، آپ کی تجارت، رشتہ دار، یہ مسائل، یہ باتیں،
یہ مال، یہ ساری کی ساری چیزیں مسئلہ نہیں ہے، یہ حقیقت نہیں ہے. اصل زندگی جو آنے والی زندگی ہے وہاں کا سب کچھ مسئلہ ہے. یہ بات ہر مومن کو اپنے ذہن و دماغ میں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ بات ذہن و دماغ میں نہ ہو. شیطان سب سے بھیانک راستے سے آتا ہے، اور وہ راستہ ہے کہ وہ انسانوں کے لیے دنیا کی زندگی کو خوبصورت بناتا ہے، مزین بناتا ہے. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا کو پالے، دنیا کو سمیٹ لے، دنیا کو جمع کرے، اور وہ یہ بھول جاتا ہے کہ آنے والی زندگی میں جو مسئلہ ہے وہی اصل مسئلہ ہے، وہی سب سے بڑی پریشانی ہے. اس کے حل کرنے کے لیے ہی اللہ نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا ہے کہ کیسے آپ نار جہنم سے بچیں گے، کیسے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنت کے حقدار بنیں گے. برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک ہوئے اور مٹی کھودی جا رہی تھی قبر کے لیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے اپنے ہاتھ میں لکڑی لیے ہوئے زمین پہ کریت رہے تھے. آپ گہری فکر میں تھے، بہت گہری سوچ میں آپ تھے. آپ کے اطراف صحابہ بھی تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو دیکھ کر کے قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا لمثل ھذا فاعدوا. آپ نے کہا اس جیسی چیز کے لیے تیاری کر لو، اس جیسی چیز کے لیے تیاری کرو. صحابہ کو آپ نے فکر دلائی. کسی مومن کی تدفین میں آپ گئے، آپ جاتے ہیں لوٹ کر آتے ہیں. اللہ کے نبی نے پیغام دیا صحابہ کو کہ اس جیسی چیز کے لیے تیاری کرو، یعنی آخرت کی زندگی کے حوالے سے کہ یہ یاد رکھو یہ آدمی مر گیا، ہمارے رشتہ دار دوست و احباب مسلمان فوت ہو گیا، اس کے مرنے کے ساتھ اس کے سارے مسائل دنیا میں چھوٹ گئے. لوگوں کی تعریف، لوگوں کی گالیاں، لوگوں کا دھوکہ اور نفع، رشتے، نفرت، دشمنی، دوستی سب یہی چھوٹ گئی اس کی. جیسے ہی فوت ہوا سانس اس کی ٹوٹی، روح نکل گئی، سارے کے سارے مسائل یہی چھوٹ گئے اس کے. اب آگے کی زندگی میں اس کے ساتھ کیا ہے؟ یہ اصل چیز ہے جس پر مومن کو غور کرنا چاہیے کہ آنے والی زندگی میں آپ کے ساتھ جو چیز آئے گی وہ اللہ کی بندگی، اطاعت، اعمال صالحہ، نیکی ہے. یہی سب سے بہترین ہم سفر ہے. انسان کے اعمال صالحہ، بندگی ہی اصل میں انسان کا دوست ہے، یہی رفیق ہے، یہی ساتھی ہے جو آپ کو کبھی چھوڑ کر الگ نہیں ہوگا، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی. جب تک آپ جنت تک نہیں پہنچیں گے یہ عمل آپ کو نہیں چھوڑے گا. یہ مومن کو سوچنا چاہیے اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے. بسا اوقات آدمی سوچتا ہے دنیاوی مسائل کو لے کے اتنا سوچتا ہے کہ وہ مسجد کو بھی چھوڑ دیتا ہے، عبادت کو بھی چھوڑ دیتا ہے. بسا اوقات وہ جو دینداری کے دو چار کام کرتا تھا اسے بھی چھوڑ دیتا ہے. اتنا غلبہ دنیا کے مسائل کا جو آپ کے مرنے کے ساتھ یہی چھوٹنے والا ہے، آپ کے ساتھ وہ چلنے والا بھی نہیں ہے. اتنی فکر، اتنی پریشانی، اور وہ زندگی جو ہمیشہ کی ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ والآخرۃ خیر وابقی، کہ آخرت تو ہمیشہ رہے گی، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. وہاں سے کہاں بھاگیں گے؟ یہاں تو موت ہے، وہاں تو موت بھی نہیں ہے. تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا. یہاں مرنے کی پابندی، وہاں جینے کی پابندی، کہ انسان کہاں جائے گا نکل کر. اس لیے پہلی بنیادی بات ہے میرے بھائیوں کہ ہم سب کو اس ماہ رمضان میں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں بہت عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، وہ اس کی بندگی ہے. اس زندگی کی ہر لمحے کو، ہر سیکنڈ کو، ہر دن کو غنیمت سمجھ کر عبادت کریں کہ یہی آپ کے لیے سفر میں کامیابی کے لیے بنیادی چیز ہے. باقی ساری چیزیں یہی رہ جائیں گی، حتیٰ کہ انسان کا یہ جسم، جس جسم کے لیے، اس کی راحت کے لیے وہ سب کچھ کرتا ہے، وہ جسم بھی یہی رہ جاتا ہے. وہ بھی انسان کے ساتھ جیسے روح قبض ہوتی ہے، انسان کا جسم بھی سڑ گل جاتا ہے، لیکن اس کی روح اور اس کے اعمال ان کا کوئی خاتمہ نہیں. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن قبر میں جوابات دیتا ہے اس کے پاس ایک خوبصورت انسان خوبصورت شکل میں آتا ہے جسے دیکھ کر مومن اپنی قبر میں حیران ہوتا ہے کہ سارے لوگ تو چلے گئے، یہ کون شخص ہے جو اس قبر میں مجھ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام رجل شاحب، خوبصورت چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ ایک شخص انسان کے پاس قبر میں آتا ہے اور آ کر اس سے کہتا انا عملک الصالح، میں ہی تیرا نیک عمل ہوں. ابشر، خوش ہو جا اس چیز کے لیے جس کا وعدہ کیا گیا تھا.
یہی عبادت ہے جو انسان کے لیے ہمیشہ کی زندگی میں کامیابی کا سبب ہے. اس لیے اس پر غور کیجئے، مسائل کو اپنے حد میں رکھ کر انسان اطاعت کے راستے کو کبھی نہ چھوڑے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اولاد دی. اللہ کے نبی کو 7 بچے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو 7 بچے. سب سے آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو جو بیٹا دیا اس بچے کا نام ابراہیم ہے. اللہ کے نبی کے بارے میں صحابی فرماتے ہیں اللہ کے نبی نماز فجر کو آئے، بہت خوش تھے اللہ کے نبی، اور آپ نے صحابہ سے کہا کل رات میرے یہاں بیٹا ہوا. آپ کی وفات سے چند سال پہلے کی بات ہے. اس عمر میں اللہ نے آپ کو جو بیٹا دیا اس کا نام ابراہیم تھا. آپ نے فجر کی نماز کو آنے کے بعد صحابہ سے کہا کل رات میرے گھر بیٹا ہوا، میں نے اس کا نام میرے والد ابراہیم کے نام پر رکھا ہے. اس عمر میں اللہ نے آپ کو بیٹا دیا. وہی صحابی رسول کہتے ہیں اس بچے پہ چند مہینے گزرے تھے، آپ کو یہ خبر بتائی گئی کہ اس بچے کو نزع لگ چکی ہے، اس بچے کی روح قبض ہو رہی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے اور آپ نے اس بچے کو اپنے ہاتھ میں لیا، اور اس بچے کی سانس اٹک رہی تھی، روح نکلتے ہوئے نزع کی وہ حالت تھی. اللہ کے نبی اپنی عمر کے آخری پڑاؤ میں دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے جس اولاد کو آپ اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے ہیں، آپ کے سارے بیٹے بیٹیاں فوت ہو گئیں سوائے فاطمہ کے، اور اس عمر میں اللہ نے آپ کو ابراہیم دیا، اور وہ بچہ آپ کے اپنے ہاتھوں میں آپ کے باہوں میں وہ دم توڑ رہا تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسے دیکھ کر زار و قطار رونے لگے. صحابہ اکرام نے دیکھ کر کہا اللہ کے نبی آپ بھی روتے ہیں، اس لیے کہ انبیاء صبر کا پہاڑ ہوتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا رحمت ہے جو اللہ نے ہمارے دلوں میں رکھی ہے، اس پر انسان کا کوئی قابو نہیں ہے، ہمارا دل ایسے ہی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اس بچے کا انتقال ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، آپ نے کہا ابراہیم تمہاری جدائی سے مجھے بہت تکلیف ہوئی، مجھے بہت غم ہوا کہ تم چھوڑ کر چلے گئے، تمہاری مجھ سے جدائی ہو گئی. ولا نقول الا ما يرضي ربنا، آپ نے کہا ابراہیم اس کے بعد بھی میں وہی بات زبان سے نکالوں گا جو اللہ کو خوش کرنے والی. علماء کہتے اس نازک حالت میں بھی کہ بچے کی لاش ہاتھ میں ہے، اللہ کے نبی کو معلوم ہے کہ تب بھی ہم اللہ کے بندے ہی ہیں، یہ مسئلہ ہی ہے، لیکن اللہ نے جس کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے ہم اسے نہیں بھول سکتے. آپ نے کہا میں اس حالت میں بھی ابراہیم وہی بات کہوں گا جو اللہ کو راضی کرنے والی ہے. ایسے مومن کو اپنے مقصد کو یاد رکھنا چاہیے، اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، ان چیزوں کے لیے جس کے لیے انسان کٹتا ہے اور مرتا ہے. بسا اوقات جان چلی جاتی ہے دنیا کو سمیٹتے سمیٹتے. اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ ہم نے انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، آنے والی زندگی کے لیے پیدا کیا ہے. اور قرآن مجید جو مصحف ہم پڑھتے ہیں اس مصحف میں سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ قرآن مجید جب آپ پڑھتے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ، سب سے پہلا حکم جو انسانوں کو دیا گیا ہے، کس چیز کا حکم اللہ نے دیا قرآن مجید میں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 21 میں، 21 تک اللہ نے کسی بات کا حکم نہیں دیا. آیت نمبر 21 میں سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے انسانوں، اے لوگوں، عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. والذین من قبلکم، عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہارے باپ داداؤں کو پیدا کیا، تم سے پہلے انسانوں کو، تم جیسے انسانوں کو پیدا کیا. لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دلوں میں تقوی پیدا ہو. اللہ حکم دیتا ہے مسلمانوں کو نہیں، اللہ کہتا ہے سارے انسانوں سے کہتا ہے عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. یہ سب سے پہلا حکم ہے جو اللہ نے قرآن میں دیا ہے. اسی اہمیت کے پیش نظر کہ ہمارا اصل مسئلہ، اصل ہماری پریشانی، اصل ہماری کامیابی کامرانی اس کا تعلق اس دنیاوی زندگی سے نہیں ہے، لہٰذا اس کے پیچھے نہ تھکیں. اس وجہ سے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے صراحت کے ساتھ اسے بیان فرمایا کہ جو دو لوگ دنیاوی زینت چاہتے ہیں نوفی الیہم اعمالہم، اللہ انہیں دنیا دیتا ہے، پوری دنیا دیتا ہے، جتنا محنت کرتے ہیں اتنا دیتا ہے، اپنا زائد وقت پہ لگاتے ہیں وہ بھی دیتا ہے، رات میں بھی محنت کرتے ہیں رات کے بھی پیسے دیتا ہے. جتنا دنیا چاہتے اللہ اتنی دنیا دے گا. قیامت کے دن کچھ نہیں ملے گا، قیامت کے دن کچھ نہیں ملے گا. جن لوگوں کا مقصد دنیا ہے اللہ انہیں دنیا دیتا ہے لیکن قیامت میں کچھ نہیں ہے، اس سے بڑا خسارہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس وجہ سے اللہ کے بندوں کو
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح کیا کہ سب سے پہلے مومن کو اس بات کی فکر کرنا چاہیے، اور یہ عبادت کا فریضہ کب تک مومن کو انجام دینا چاہیے، کب تک اللہ کی بندگی کو یاد رکھنا چاہیے۔ گھر میں حادثہ ہو گیا، سانحہ ہو گیا، نقصان ہو گیا، فائدہ ہو گیا، عزت مل گئی، عزت چلی گئی، کچھ بھی ہو گیا، عبادت کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ اور کب تک آدمی کو عبادت کرنی ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے اللہ کے نبی عبادت کیجئے اپنے رب کی، جب تک موت نہیں آتی تب تک عبادت کیجئے۔ موت آنے تک ہمیں عبادت کرنی ہے، ہر صورت میں عبادت کرنی ہے، جب تک ہماری روح قبض نہیں ہوتی ہمیں عبادت کے فریضے کو انجام دینا ہے۔ سب سے آخری عبادت رسول کی کیا ہے؟ سب سے آخری عمل اللہ کے نبی کا کیا ہے؟ بخاری کی حدیث حضرت عائشہ کہتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام میری گود میں تھے، ان کے بھائی داخل ہوئے عبد الرحمن، جو کہ حضرت عائشہ کے بھائی ہیں، ابو بکر صدیق کے بیٹے ہیں رضی اللہ عنہ، اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھا اور وہ مسواک کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی کو مسواک بہت پسند تھا، آپ کہا کرتے تھے السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، آپ کہتے تھے کہ مسواک کرنے سے منہ بھی صاف ہوتا ہے، اللہ بھی راضی ہوتا ہے۔ آپ کو مسواک بہت پسند تھا۔ حضرت عائشہ کہتی اللہ کے نبی آخر وقت میں آپ کی روح قبض ہونے سے پہلے پہلے آپ میری گود میں تھے، آپ کا سر میری گود میں تھا، مجھے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، جیسے میرے بھائی کے ہاتھ میں آپ نے مسواک دیکھا، آپ مسواک کو دیکھنے لگے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی کو مسواک چاہیے، اور ایسے ہی نیک بیوی ہوتی ہے جو شوہر کی ضرورت کو شوہر کے بولنے سے پہلے سمجھ پاتی ہے۔ قربان جائیے اسی بیوی پر، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کی اس فہم اور اس خدمت اور اس قربانی پر کہ اس حالت میں بھی جب مریض بول نہیں پا رہا ہے، حضرت عائشہ کہتی ہے میرے بھائی کے ہاتھ میں مسواک آپ نے دیکھا، مجھے معلوم ہو گیا آپ کو مسواک چاہیے۔ کہتی میں نے آپ کے پاس سے مسواک لیا، اور مسواک سخت ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی بیمار ہو چکے تھے، آپ کی وفات کا وقت تھا، مجھے معلوم ہے کہ آپ اسے نرم نہیں کر سکتے، میں نے خود اپنے منہ سے اسے نرم کیا۔ یہ اللہ کے نبی کی وہ بیوی ہے جن کے گود میں اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، وفات سے پہلے جن کا لعاب رسول کے لعاب سے ملا، یہ شرف صرف حضرت عائشہ کو ملا ہے کہ وفات سے پہلے رسول کے لعاب میں حضرت عائشہ کا لعاب ملا۔ حضرت عائشہ کہتی میں نے مسواک کو نرم کیا اور میں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ میں مسواک دیا، آپ نے فوت ہونے سے پہلے مسواک کیا، اس کے بعد آپ کی روح قبض ہوئی۔ علماء کہتے ہیں آپ کا سب سے آخری عمل مسواک ہے کہ اس حالت میں بھی آپ دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے بھی اللہ کو راضی کر کے آپ رخصت ہوئے، اس لیے کہ آپ نے کہا مسواک کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ آپ سوچیں سبحان اللہ، ایسے عبادت ہوتی ہے۔ اللہ نے عبادت کسی سے ساقط نہیں کی ہے۔ صوفیوں کے یہاں یہ بات مشہور ہے کہ کوئی آدمی عبادت کرتے کرتے اس درجے پہ چلا جاتا ہے جہاں سے اللہ اس کے اوپر سے عبادتوں کو ہٹا دیتا ہے، عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ گمراہی ہے۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے اوپر سے عبادتوں کو معاف کیا گیا ہو، رسول پر سے معاف نہیں کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے، اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ عیسیٰ کہتے ہیں اللہ نے مجھے نماز کا، زکات کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ ہوں، جب تک زندگی ہے اللہ نے مجھے بھی اس کا حکم دیا ہے، اللہ نے کسی کو معاف نہیں کیا ہے۔ صوفیوں کے یہاں یہ چیز پائی جاتی ہے، وہ لوگ جو مجاور بنے بیٹھے آستانوں پر، وہ لوگ عبادتوں میں مسلمانوں کے ساتھ شریک نہیں ہوتے، نہ جمعہ میں نہ جماعات میں، اور نہ وہ اللہ کے نبی کے نہ حدیث پر پابند ہوتے ہیں، نہ ان کا لباس صاف ہوتا ہے، نہ ان کے چہرے پر داڑیاں ہوتی ہیں، اور نہ ان کے ہاتھوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے سنت کے مطابق معاملہ ہوتا ہے، سارے ہاتھوں میں انگوٹھیاں ان کی گندگی میں، جبکہ پاکی صفائی آدھا ایمان ہے، اس حالت میں ہوتے ہیں، اور انہیں لوگ دیکھ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی ہے۔ جو اللہ کا ولی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے ولی وہ ہیں جن کے اندر تقوی ہو اور ایمان ہو۔ ایمان ان کے دلوں میں پہاڑوں کی طرح ہوتا ہے، اور متقی وہ ایسے ہوتے ہیں کہ سنت کو وہ ضائع نہیں کرتے ہیں، وہ لوگ سنتوں کے پابند ہوتے ہیں، عبادتوں کے پابند ہوتے ہیں۔ یہ اصل اولیاء اللہ ہے۔ عبادتوں کے بارے میں لوگوں کا یہ تصور کہ وہ لوگ جو مسلمانوں کے ساتھ عبادتوں میں شریک نہیں، وہ لوگ جو خود رسول کی سنت کے مخالف ہیں، ہم میں سے ہر بچہ جانتا ہے اللہ کے نبی نے کہا پاکی صفائی آدھا ایمان ہے، وہ بیٹھے ہوئے ان کا لباس بھی صاف نہیں، ان کا چہرہ بھی صاف نہیں، اور تب بھی لوگ کہتے کہ بہت پہنچے ہوئے ہیں۔ اللہ نے عبادتوں کو کسی پر سے ساقط نہیں کیا ہے۔
چاہے وہ نبی ہو چاہے وہ رسول ہو، اللہ نے جس کے لیے پیدا کیا ہے فوت ہونے تک مومن کو اس پر پابند رہنا ضروری ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اسے ساقط نہیں کیا ہے. اور عبادتیں، جب ہم عبادت کی بات کرتے ہیں، عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کا معنی کیا ہے؟ عبادت کہتے ہیں ہر وہ بات، ہر وہ کام، ہر وہ عمل جو اللہ کو راضی کرنے والا ہو، جسے اللہ پسند کرتا ہو، چاہے اس کا تعلق ظاہر سے ہو باطن سے ہو، اسے عبادت کہا جاتا ہے. عبادت کے نام پر نماز، روزہ، زکوٰۃ کے سوا ہمیں کچھ نہیں معلوم. عبادت اللہ جو چیز پسند کرتا ہے، جس سے راضی ہو جاتا ہے. اب کیسے پتا چلے گا اللہ کس سے راضی ہوتا ہے، کس سے پسند کرتا ہے؟ شریعت میں جن جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے وہ سب اللہ کو پسند ہے، اور جن جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان سب سے رک جانا عبادت ہے، اور جن جن چیزوں کی اللہ نے تعریف کی ہے وہ ساری کی ساری عبادت ہے. لہذا قرآن پڑھتے چلے جائیے، حدیثیں پڑھتے چلے جائیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ سنتے، مسلمان وہ جو دوسرے کو سلام کرتا ہے، یہ حکم ہے، اللہ حکم دیتا ہے، وہ عبادت ہے. لہذا وہ عبادت انجام دیجیے. مومن وہ ہے جو غیبت نہیں کرتا ہے. آپ نے سن لیا، غیبت کو چھوڑ دینا عبادت ہے. جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے یہ کرو، اور جہاں یہ کہا جاتا ہے مت کرو، اور جہاں تعریف کی جاتی ہے، جیسے نبیوں کی تعریف کی گئی کہ وہ اللہ کو پکارتے تھے ڈرتے ہوئے، اللہ کو پکارنا دل میں ڈر رکھ کر، یہ بھی عبادت ہے. اس طرح مومن کو قرآن اور سنت سے عبادتوں کی شناخت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ عبادت ہو. آپ جتنی کم عبادت پہچانیں گے اسی قدر کم آپ کی عبادت ہوگی. اہل علم کہتے پھر بھی اجمالاً اگر سمجھا جائے عبادتیں 4 قسم کی ہوتی ہیں. 4 قسم کی عبادتیں ہیں شریعت مطہرہ میں. ایک عبادت ہے عبادات قلبیہ، دل سے کی جانے والی عبادت، اور یہ سب سے اہم عبادت ہے. ایک عبادت کی قسم وہ ہے جس کا تعلق انسان کے قلب سے ہے، انسان کے دل سے ہے. اللہ پر ایمان، اس کی توحید پر مضبوط یقین، اللہ پر بھروسہ، اللہ سے امید، اللہ کی محبت، رسول کی محبت، صحابہ کی محبت، اہل ایمان کی محبت، اللہ کی طرف رجوع، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ادب، اس کی تعظیم، اسے رسول کی سنتوں کی تعظیم، صحابہ کے منہج کی تعظیم. یہ ساری کی ساری عبادتیں ہیں جو انسان کے دل میں ہوتی ہیں، اور ان عبادتوں سے بھی اللہ راضی ہوتا ہے. اسی لیے بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کے اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی قیامت کب قائم ہوگی؟ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے اس سے پوچھا ماذا اعددت لها، تم نے کیا تیاری کی ہے قیامت کے لیے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی میرے پاس بہت ساری عبادت تو نہیں ہے، ہاں اتنی بات ہے کہ میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ رہے گا. محبت کہاں ہوتی ہے؟ محبت کی جگہ کہاں ہے؟ محبت کی جگہ دل ہے. اتنی بڑی بات اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا. حضرت انس کہتے ہیں مسلمان ہونے کے بعد سب سے زیادہ خوشی اس حدیث کو سن کر ہوئی. کہ آج ہمیں وہ خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا، جو کہ دل میں ہوتی ہے. اس سے پتا چلتا، علماء کہتے ہیں کہ دل کی عبادت کتنی اہم ہے. آپ دل میں جس کی محبت رکھتے ہیں اللہ آپ کو قیامت کی ان لوگوں کے ساتھ رکھے گا. حضرت انس بن مالک کہتے رضی اللہ عنہ، میں اللہ کے نبی سے بھی محبت کرتا ہوں، ابو بکر سے بھی محبت کرتا ہوں، عمر سے بھی محبت کرتا ہوں. مجھے امید ہے کہ کل قیامت کی اللہ مجھے انہی کے ساتھ رکھے گا. لہذا دل کی عبادت پہ توجہ دیجئے کہ یہ بھی عبادت ہے. جب آپ دل میں صحابہ سے محبت رکھتے ہیں، یہ محبت آپ کی مغفرت کا سبب ہو سکتی ہے. جس طرح نماز پڑھنے سے اللہ آپ کو معاف کر سکتا ہے، ایسے ہی دل میں آپ اللہ کی محبت، رسول کی محبت، صحابہ کی محبت، اہل ایمان کی محبت رکھتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے. اس عبادت سے اللہ خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں اللہ کے نبی، ابو بکر، عمر سے محبت کرتا ہوں. وہ بھی صحابی ہیں، یہ بھی صحابی ہیں، اس کے باوجود وہ ان صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں میں اپنے دل میں محبت رکھتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ اللہ قیامت کے دن مجھے ان کے ساتھ رکھے گا. لہٰذا ہم سب کو چاہیے اپنے دلوں سے اپنے دلوں میں اللہ کی محبت کو پیدا کیجیے، اللہ کے تعظیم کو پیدا کیجیے، اللہ کے ڈر کو پیدا کیجیے. یہ ساری عبادتیں انسان کے دل سے ہوتی ہیں. آج انسان کا دل کیا ہے؟ انسان کے دل میں 2 ہی چیزیں ہیں، دنیا کیسے حاصل کی جائے، دنیا کی لالچ. دوسرا ڈر، دنیا چھوٹ جائے گی تو میرا کیا ہوگا. یہ محبت، یہ خوف، یہی ہے جو ہمارے دلوں میں ہے.
ہمارے دل اس سے خالی ہو چکے ہیں. جبکہ مومن وہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ کہ مومن ہر چیز سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتا ہے. جس کا تعلق دل سے ہے, دل میں اللہ کی محبت, اللہ کے تعظیم کو اپنے دل میں بسائے رکھے کہ یہ بھی عبادت ہے اور اس عبادت سے ہماری مغفرت ہو سکتی ہے, یہ عبادت ہمیں جنت میں داخل کر سکتی ہے. تو پہلے قسم پتہ چلتی ہے عبادات قلبیہ, وہ عبادت جو مومن کو دل سے ادا کرنا چاہیے. دوسری عبادت ہے عبادات بدنیہ کہ انسان اپنے جسم اپنے بدن سے اللہ کی عبادت کرے. جس عبادت میں انسان کو دل کے ساتھ جسم کا بھی استعمال کرنا ہوتا ہے, نماز کے ساتھ روزہ, حج, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر کا طواف, یہ ساری عبادتیں ایسی ہیں جس میں انسان کا جسم صرف ہوتا ہے, انسان کا بدن لگتا ہے. بدن سے کی جانے والی عبادتیں شریعت مطہرہ میں مشروع کی گئی ہیں. لہٰذا ہم اپنے جسم کے ذریعے سے اللہ کا تقرب کیسے پا سکتے ہیں؟ وہ کون سی عبادتیں ہیں جو جسم سے ادا کی جا سکتی ہے؟ ہر مومن کو ان عبادتوں کے بارے میں سوچنا چاہیے. علماء کہتے ہیں یہ جسم ہماری سواری ہے, یہ جسم ہماری سواری ہے. اس سواری پر بیٹھ کر انسان اللہ تک پہنچتا ہے. یہ سواری ہے ہماری, لہٰذا اس سواری کو کیسے اللہ کے راستے کی طرف موڑنا ہے اس بارے میں ہر ایک کو سوچنا ہوگا. بدن سے عبادت کیسے ہوگی؟ نمبر 3 اہل علم کہتے ہیں عبادات قولیہ, زبان سے کی جانے والی عبادت کہ انسان کو جسم استعمال کرنے کی ضرورت نہیں, صرف زبان کی حرکت سے وہ عبادت ہوگی جن میں افضل ترین عبادت قول لا الہ الا اللہ ہے. لا الہ الا اللہ کہنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں, افضلها قول لا الہ الا اللہ, سب سے افضل بات جو انسان اپنی زبان سے نکال سکتا ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. اپنی زبان سے بھی اللہ کی عبادت کیجیے. اس زبان پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے کہ انسان محدود حد تک اس کا استعمال کر سکتا ہے. آدمی کے ہاتھ تھک جاتے ہیں, پیر تھک جاتے ہیں, جسم تھک جاتا ہے, لیکن زبان جلدی نہیں تھکتی انسان کی. عبادت کیجئے زبان سے اور اللہ کا تقرب حاصل کیجئے. سب سے افضل بات جو آپ اپنی زبان سے نکال سکتے ہیں وہ لا الہ الا اللہ ہے. اس بات کا بہت وزن ہے اللہ کے پاس. لا الہ الا اللہ کہہ دینے والا اس کی جان بھی محفوظ ہے, اس کا مال بھی محفوظ ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آدمی پہ نار جہنم کو حرام کر دیا جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے. اور یہ عبادت انسان اپنی زبان سے انجام دیتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے بخاری کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنگ میں تھے, غزوے میں تھے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے, جو اللہ کے نبی کے بڑے چہیتے تھے, حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ حالت جنگ میں ایک آدمی کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور اس نے قتل ہونے سے پہلے لا الہ الا اللہ کہہ دیا. لا الہ الا اللہ کہہ دیا. زبان سے نکلنے والا چند حروف پر مشتمل یہ جملہ, جب اس نے لا الہ الا اللہ کہا, حضرت اسامہ نے اسے قتل کر دیا. جب اللہ کے نبی کے پاس بات پہنچی, اللہ کے نبی نے فرمایا اسامہ سے اقتلتہ بعد ان قال لا الہ الا اللہ, آپ نے کہا اسامہ تم نے اسے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بھی قتل کر دیا. اللہ کے نبی یہ بات دہرانے لگے یہاں تک کہ حضرت اسامہ نے کہا اللہ کے نبی اس نے مجھ سے ڈر کر یہ کلمہ پڑھ لیا تھا. آپ نے کہا افلا شققت عن قلبی, آپ نے کہا اسامہ تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا کہ وہ تمہارے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا تھا. آپ بار بار یہی کہتے رہے اور آپ نے کہا اسامہ سے کل قیامت کے دن جب لا الہ الا اللہ آئے گا تو تم کیا کرو گے؟ حضرت اسامہ کہتے اتنی بار آپ نے یہ بات دہرائی, مجھے دل میں خیال آیا کاش کہ میں آج مسلمان ہوا ہوتا تو کتنا اچھا تھا. اس کلمے کا اللہ کے پاس بہت وزن ہے, اسے حقیر مت سمجھیے. اللہ کے لیے چلتے پھرتے اپنے زبانوں سے یہ عبادت کیجیے, کہیے لا الہ الا اللہ. اس سے افضل کلمہ اس زمین پر کہیں نہیں پایا جاتا ہے. کہ اللہ کے نبی نے فرمایا حدیث میں کہ انسان کے ترازو کے ایک پلڑے میں ساری زندگی کے گناہ, اس کے اعمال اور صحائف کو رکھا جائے, ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھا جائے, وہ پلڑا بھاری ہو جاتا ہے. اتنا وزنی ہے یہ کلمہ. اسی لیے اللہ کے نبی نے علیہ الصلوۃ والسلام اس کلمے کی تعلیم دی کہ مومن کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. افضل الذکر لا الہ الا اللہ. جب ذکر کی بات آتی ہے آپ نے کہا سب سے افضل ذکر اس زمین پر لا الہ الا اللہ ہے.
اور آپ نے فوت ہونے والے لوگوں کے بارے میں کیا کہا؟ لقینوا موتاکم لا الہ الا اللہ. آپ نے کہا جو فوت ہونے والے ہیں انہیں لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، کیونکہ اس لا الہ الا اللہ سے ان کی مغفرت ہو سکتی ہے. علماء کہتے ہیں کوئی آدمی بیمار ایسی بیماری میں ہے کہ آدمی کو لگتا ہے کہ یہ فوت ہو جائے گا، اسے لا الہ الا اللہ پڑھوا دے، اور جب وہ لا الہ الا اللہ کہہ دے اس کے بعد ہمیں بات نہیں کرنا چاہیے، اس سے بات نہیں کرنا چاہیے، تاکہ اس آدمی کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو. کہ روح قبض ہو جائے تو اس کی روح اس حالت میں قبض ہو کہ اس نے اپنی زندگی میں آخری بات جو کہی تھی وہ لا الہ الا اللہ، الا یہ کہ وہ خود بات کر رہا ہو یا کوئی ضرورت ہو. علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ جب وہ آخری مرحلے میں ایک بار لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے اس سے بات نہیں کرنا چاہیے، تاکہ فرشتے اس کی زندگی کا آخری عمل لا الہ الا اللہ لکھے اور اس عمل کی وجہ سے اللہ اس کی مغفرت کر دے. اور اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس آدمی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا. لہٰذا اپنی زبان سے عبادت کیجیے، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر، اور اس میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ. اور زبان سے کی جانے والی عبادتوں میں قرآن مجید کی تلاوت ہے. ایک حرف پر 10 نیکیاں، انسان کو یاد ہے اپنے حفظ سے پڑھے، یاد نہیں ہے وہ دیکھ کر پڑھے، جو دیکھ کر نہیں پڑھنا جانتا وہ سیکھے. اور اگر کوئی آدمی پڑھتا ہے اٹک اٹک کر کے، اللہ کے نبی نے فرمایا اسے اللہ 2 اجر عطا کرے گا. یہ زبان سے ادا کی جانے والی عبادتیں ہیں، ان عبادتوں سے ہم غافل ہیں. کوئی یہ سمجھتا ہے میں اپنے دکان پر ہوں تو اب میری کوئی عبادت نہیں، جب تک میں مسجد میں نہیں آؤں گا میری کوئی عبادت نہیں. اس نظریے کو ختم کیجئے. آپ دکان پر ہیں، آپ اپنے دل سے اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں. اس کا ڈر اپنے دل میں پیدا کیجئے، اس کے تعظیم اس کے اپنے دل میں پیدا کیجئے، صحابہ سے محبت دل میں پیدا کیجئے. وہ عمل ہے آپ کا جس پہ آپ کی مغفرت ہو سکتی ہے. جہاں آپ ہیں وہیں پر اللہ کا ذکر کیجئے کہ اس سے آپ کی مغفرت ہو سکتی ہے. یہ تصور جو مسلمانوں میں ہے کہ مسجد میں آ کے ہی عبادت ہوگی، ورنہ میں کام پر ہوں کہاں عبادت ہو پاتی ہے. کتنے ایسے احباب ہیں جو یہ کہتے ہیں ہم کاموں پر ہوتے ہیں، اپنے تجارت میں ہوتے ہیں، ہم کہاں اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں. عبادت ہماری زندگی کا مقصد ہے، اللہ نے اس کے لیے آسانی پیدا کی ہے. دل سے بھی عبادت ہے، بدن سے بھی ہے، وہی زبان سے بھی عبادت ہے. اور چوتھی قسم ہے عبادات مالیہ، کہ انسان کو اللہ نے مال دیا ہے، مال سے بھی بہت ساری عبادتیں ہوتی ہیں. اللہ نے جو ہمیں مال دیا ہے، مال عربی زبان میں مالا یمیلو کہتے ہیں، جھک جانا، چونکہ ہر انسان کا دل اس کی طرف جھکا ہوتا ہے. اور اللہ نے انسان کی زندگی کی معیشت اسی مال پر رکھی ہے. کوئی چیز خریدنا ہو بیچنا ہو اس کے اساس مال ہی ہے. اس مال سے بھی اللہ کی عبادت کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مال میں زکوٰۃ کو فرض کیا ہے. مختلف صدقات و خیرات ہیں، جہاں جہاں خرچ کرنا ہے اس کے مختلف راستے رکھے ہوئے ہیں. مسجد کی تعمیر، مدارس کی تعمیر، یتیموں، بیواؤں، غرباء، فقراء، قرض دار اور لوگ جو بنیادی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتے، اپنا علاج نہیں کروا سکتے، گھر کا کرایہ نہیں دے سکتے، بجلی کا بل نہیں دے سکتے، بچوں کی تعلیم نہیں دے سکتے، بچوں کو اچھا لباس نہیں دے سکتے. یہ انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس کو پورا نہیں کر پاتے ہیں، بچوں کی تعلیم پوری نہیں ہو پاتی ہے، گھر کا کرایہ نہیں دے پاتے ہیں. اللہ کے بندوں کو چاہیے کہ وہ خرچ کرے کہ اپنے مال کے ذریعے سے بھی اللہ کی عبادت ہوتی ہے جیسے انسان اپنی زبان سے اللہ کی عبادت کرتا ہے. اسی لیے حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا واقعہ بیان کیا جو بخاری کے اندر حدیث ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، پچھلے زمانوں میں ایک شخص تھا جو لوگوں کو پیسے دیا کرتا تھا، قرض دیا کرتا تھا، اور جو اسے وصولتے تھے نوجوان، ان نوجوانوں سے کہتا تھا کہ پیسے لیتے ہوئے خیال کرو، ہر ایک سے ایک جیسا سلوک مت کرو. بعض ایسے ہوتے واقعتاً وہ مجبور ہوتے کہ وقت پر نہیں ادا کر سکتے. اللہ کے نبی فرماتے اس آدمی نے ان نوجوان لوگوں سے کہا جب پیسے وصولو تو دیکھو کوئی پریشان حال ہے تو اسے معاف کرو تاکہ اللہ بھی ہم کو معاف کر دے. اللہ کے نبی فرماتے جب وہ آدمی وفات ہو گیا، اس آدمی کے پاس کوئی نیکی نہیں تھی سوائے توحید کے، کوئی نیکی نہیں تھی اس کے پاس. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جب اس کا عمل پیش ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اسے بھی معاف کر دو جیسے اس نے میرے بندوں کو معاف کیا. لہٰذا مال کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کیجئے، مستحقین کو مال دیجئے. اللہ نے جو آپ کو عطا کیا ہے اس کے ذریعے سے تقرب حاصل کرنے کی کوشش کیجئے. جب بات آتی ہے خرچ کی تو ان میں جو مصرف ہے، مساجد اللہ کے گھر ہے جہاں پر دیا جاتا ہے، مدارس یہ بھی بہت اہم مصرف ہے جہاں پہ آدمی کو مال دینا چاہیے. مدارس بہت سارے مدارس ہیں
اور چندہ کرنے والے بھی مسلسل آتے رہتے ہیں اور انسان بسا اوقات انہیں حقارت سے دیکھتا ہے. آپ یقین جانیے اہل علم کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل کے بعد آج جو دین اسلام اس کی حفاظت ہوئی ہے, اس کے عقیدے اور منہج کی حفاظت ہوئی ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل کے بعد اس میں سب سے اہم کردار مدارس کا ہے. مسئلہ یہ ہوا کہ جیسے ہی مسلمانوں کی حکومتیں ختم ہوئی, پہلے زمانوں میں ایسا ہوتا کہ جو حکومت تھی وہی مدارس کی ذمہ داری لیتی تھی, مسجدوں کی ذمہ داری, علماء کی ذمہ داری لیتی تھی. یہ اسلامی حکومتیں ختم ہو گئیں. ختم ہونے کے بعد مساجد تو ہیں, مدارس تو ہیں, ان کا کوئی نگران نہیں, ان کا کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں. تو لوگ مجبور ہو گئے کہ وہ لوگوں سے اکٹھا کر کے اللہ کے گھر کو چلائیں. آپ سعودی عرب کو دیکھیے, مملکت سعودی عرب کو, وہاں پر مساجد, مدارس, جالیات, شؤون اسلامیہ ایک وزارہ ہے. جس طرح ہیلتھ منسٹری ہوتی ہے, ایجوکیشن منسٹری ہوتی ہے, اسی طرح وہاں پہ وزارت شؤون اسلامیہ ہے, جہاں پہ اسلامی معاملات کی دیکھ ریکھ حکومت بادشاہ کی نگرانی میں کیا جاتا ہے. کہاں درس ہوں گے, مساجد کا نظام کیسے چلے گا, ان کی تنخواہیں اور مدارس کی تعمیر اور جالیات, یہ حکومتی لیول پہ بادشاہوں کے کرنے کے کام تھے. وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی. جب ختم ہو گئی, کیسے انہیں چلایا جائے, کیسے لوگوں کے دین کو بچایا جائے؟ تو محلے کے لوگ, شہر کے لوگ مل کر مسجد بناتے ہیں, مدرسہ بناتے ہیں. اگر ان سے ضرورت پوری نہیں ہوتی, لوگ باہر جا کر مال جمع کرتے ہیں. اللہ کے لیے اسے حقیر مت سمجھیے. یہ حقیر ہو سکتا ہے بعض جگہوں پر دھوکہ بھی ہو, کچھ ایسے لوگ بھی ہوں جو چندے کے نام پر اپنے لیے وہ پیسہ اکٹھا کرتے ہوں, وہ اللہ کے پاس جواب دہ ہے. لیکن چند لوگوں کے سبب سارے عمل پہ حکم نہیں لگایا جا سکتا ہے. جیسے بعض مسلمانوں کی خرابی کے لیے اسلام کو خراب آپ نہیں بول سکتے. بعض اہل حدیثوں نے کچھ عمل کیا, سارے منہج اہل حدیث کو آپ غلط نہیں کہہ سکتے. ایسے ہی ہو سکتا ہے مدارس اور مساجد کے تعاون کے نام پر کہیں کچھ گڑبڑی ہو سکتی ہے, لیکن پورے عمل کو غلط مت ٹھہرائیے کہ اللہ کے تقرب کا یہ عظیم ذریعہ ہے. انہی مدارس سے جتنے علماء کو آپ سنتے ہیں, عام طور پر جن علماء کو آپ سنتے ہیں وہ مدارس سے فارغ ہوتے ہیں, وہی سے پڑھ کر آتے ہیں جن کے بارے میں آپ سنتے ہیں کہ ان کے کوئی مستقل ذریعہ معاش نہیں, طلباء کی اتنی تعداد ہے. حکومتوں کے ختم ہونے کے بعد یہ مسئلہ, علماء کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے. بس اوقات آدمی علماء کے بارے میں بھی سوچتا ہے کہ علماء جو ہے وہ تنخواہ لیتے ہیں, علماء کا تعاون کیا جاتا ہے. کیوں تعاون کیا جاتا ہے؟ جب حکومتیں ختم ہو گئی, ان کی سرپرستی کرنے والے نہیں, کوئی تو چاہیے جو دین کی نگرانی کے لیے, دین کی تعلیم کے لیے ہو. سارے علماء دکان کھول کر بیٹھیں گے, پھر مسجدوں میں, مدرسوں میں, فتوے کی جگہ پر لوگوں کی رہنمائی کے لیے کون ہوگا؟ آپ دیکھیے جن شہروں میں علماء نے دینی راستے کو چھوڑا, وہاں دینی ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے. لوگوں کو چھوٹے مسائل کو معلوم کرنے کے لیے بھی 10 جگہ فون لگانا پڑتا ہے, اور بسا اوقات تب بھی ان کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. کیوں؟ شہر کے علماء دوسرے کاموں میں لگ گئے. اس لیے اللہ کے لیے ان جگہوں کو حقارت سے مت دیکھیے, ہماری ضرورت ہے. جب اللہ اسے پوری کر دے گا تب کوئی مسئلہ نہیں. اور قوم کے مسائل قوم کے سامنے نہیں رکھیں گے تو کہاں رکھیں گے؟ یہ مسجدیں بھی ہماری, یہ مدرسے بھی ہمارے, یہ دعوت سینٹرز بھی ہمارے. ان مسائل کو اگر ہمارے سامنے نہیں رکھا جائے گا تو کیا کفار کے سامنے رکھا جائے گا؟ گھر کے مسائل گھر والوں کے سامنے رکھے جاتے. یہ بھی مصرف ہے. اللہ نے جنہیں مال دیا ہے اس مال کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر کے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کیجئے کہ یہ بھی عظیم راستہ ہے. لیکن اللہ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو مساجد کو, مدارس کو مستقل دیتے ہیں, ان کا تعاون کرتے ہیں. جس سبب آپ بہت کم سنتے ہیں کہ مسجد کو کھولا گیا پھر بعد میں چند لوگوں نے اسے بند کر دیا, مدرسے کو کھولا گیا بعد میں اسے بند کر دیا گیا. الا ماشاءاللہ ایسے واقعات نہیں ہوتے. اس کا مطلب یہ کہ اہل ایمان مستقل طور پر اپنے مال میں سے اس پر خرچ کرتے ہیں تاکہ وہ اسلام کے لیے قلعے بن کر ثابت رہ سکے, وہاں سے دین ہم تک منتقل ہوتا رہے, یہ ضرورت ہماری مکمل ہوتی رہے. ہر شہر میں علماء ہوں جو لوگوں کی دینی ضرورت کے لیے ہوں, ان کے رہنمائی اور توجیہ کے لیے ہوں, صحیح راستہ بتا سکتے ہوں, رہنمائی کر سکتے ہوں. اس لیے ہمارے پاس جو اللہ نے مال دیا ہے اس میں سے بھی آدمی کو خرچ کرنا چاہیے. اس کے بعد حاضرین آئیے ایک اہم مسئلے کی طرف. عبادت کی جب بات آتی ہے, ہر عبادت اللہ قبول نہیں کرتا ہے, ہر عمل کو اللہ قبول نہیں کرتا ہے. عبادت کی قبولیت کی 3 بنیادی شرطیں ہیں. تینوں شرطوں کا ایک ساتھ ہونا ضروری ہے. ایک شرط ہے, دوسری شرط نہیں تو اللہ عمل قبول نہیں کرتا ہے. 3 شرطوں کا ایک ساتھ ہونا ضروری ہے. سب سے پہلی شرط توحید ہے. توحید کے بغیر اللہ کسی عمل کو قبول نہیں کرتا. مشرکوں کا عمل اللہ قبول نہیں کرتا. اللہ بہت بے نیاز ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, اللہ خود کہتا ہے انا اغنى الشركاء یعنی شرک. اللہ کہتا ہے کہ میں بہت بے نیاز ہوں. جو بھی آدمی میرے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے میں اس چیز کو دیکھتا ہی نہیں, ان ساری چیزوں کو رد کر دیتا ہوں. اللہ بہت بے نیاز ہے.
وہ اپنے ساتھ شراکت کو برداشت نہیں کرتا ہے. شرک کرنے والوں کا کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرتا ہے. مشرک جتنا بھی وہ عمل کرے وہ سارا عمل اکارت ہے, ضائع ہے, لہذا تھکنا نہیں چاہیے. سب سے پہلے توحید کی فکر کرنا چاہیے کہ اسی کے ساتھ اللہ قبول کرتا ہے عمل کو. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم کو کس چیز کی دعوت دی؟ لا الہ الا اللہ کی دعوت دی. سارے نبیوں نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی. کیا وجہ ہے؟ دین تو بہت ساری چیزوں کا نام ہے, دین میں نماز بھی ہے, روزہ بھی ہے, زکات بھی ہے, لیکن نبیوں نے کیوں سب سے پہلے توحید کی دعوت دی؟ جو اسباب علماء نے بتائے ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ جب قوم کا عمل ہی قبول نہیں ہوگا تو عمل کیا کر کے کیا کرے گی قوم؟ جب قوم کا عمل اللہ قبول ہی نہیں کر رہا ہے, ان کے نمازوں سے کیا ہوگا, ان کے روزوں اور زکات سے کیا ہوگا؟ اس لیے سارے نبیوں نے توحید کی دعوت دی کہ اس سے بڑی خیر خواہی کچھ نہیں ہو سکتی ہے. توحید پرست کے لیے آسمان کا دروازہ کھولا جاتا ہے, اسی کا عمل اوپر چڑھتا ہے, باقی سارے عمل ضائع ہو جاتے ہیں. لہٰذا عمل کرنے والے کو سب سے پہلے توحید کی فکر کرنا چاہیے کہ عمل کرنے والے کفار بھی ہیں. کفار میں بھی ایسے لوگ ہیں, اتنی وہ چیریٹی کرتے ہیں, اتنے ہمدرد ہیں, انسانوں کے ساتھ جانوروں کو بھی دیتے ہیں, لیکن کیا ان کا عمل اللہ تک چڑھتا ہے؟ کیا ان کے عمل کو ملائکہ صحف میں لکھ کر اللہ تک پہنچاتے ہیں جسے قبول کر لیا جاتا ہے؟ ان کے سارے عمل ضائع ہیں. روافض, اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے, وہ بھی ایسے بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں ان میں جو رات رات میں تہجد پڑھ کے اللہ کا ذکر کرتے, ان کا کوئی عمل اللہ تک نہیں چڑھتا ہے. توحید کے بغیر کوئی عمل اللہ تک نہیں چڑھتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے نبی سے ایک شخص کے بارے میں پوچھا جس کا نام تھا ابن جدعان. ابن جدعان کے بارے میں اللہ کے نبی سے پوچھا, اللہ کے نبی جاہلیت میں ابن جدعان بڑا نیک کام کرتا تھا, لوگوں کو کھانا کھلاتا, اپنے رشتوں کو جوڑ کر رکھتا تھا, جس کے بارے میں علماء نے کہا کہ جاہلیت میں اتنی بڑی دیغ تیار کی تھی اس نے کہ اس دیغ پر چڑھنے کے لیے سیڑھی لگانی پڑتی تھی. اتنی بڑی دیغ, مکہ جیسے شہر میں جہاں ریگستان ہونے کے سبب بہت سارا انسانوں کے پاس مال, بہت ساری آسانی فراوت نہیں تھی, اس کے باوجود ایسی سخاوت تھی اس کی کہ دیغ اتنی بڑی تھی تو سوچے کتنا بنواتا تھا, کتنا کھلاتا تھا. اللہ کے نبی سے حضرت عائشہ نے یاد کر کے پوچھا, اللہ کے نبی کیا ابن جدعان نے جو کچھ نیکیاں کی ہیں کیا اسے ان نیکیوں کا فائدہ ہوگا؟ آپ نے کہا لا ينفعه, آپ نے کہا کوئی نیکی اسے فائدہ نہیں دے گی. ابن جدعان کی کوئی نیکی اسے فائدہ نہیں دے گی, کیونکہ اللہ کے پاس قانون ہے کہ توحید کے بغیر اللہ عمل کو قبول نہیں کرتا. اگر یہ ممکن تھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ اقوام کی جنگ کیوں ہوتی؟ اللہ کے نبی لوگوں کو نماز کی طرف بلاتے, صدقہ و خیرات کی طرف, اچھی گفتگو کی طرف, اخلاق کی طرف, بیٹھ کر پانی پینا چاہیے, سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے. یہ سنتیں کون مخالفت کرتا ہے؟ ان کی مخالفت وہی پر ہوئی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی گئی. انہوں نے کہا ہم بت پرستی کو نہیں چھوڑ سکتے. اس وجہ سے عمل کرنے والے کو چاہیے سب سے پہلی شرط اللہ کی توحید پرست ہو, اللہ کی سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. توحید نہیں ہے, اللہ کسی عمل کو قبول نہیں کرتا ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں کفار مکہ, ان کے یہاں بہت ساری نیکیاں جسے ہم نیکی سمجھتے ہیں, ان کی یہاں بھی وہ چیزیں پائی جاتی تھی. کعبۃ اللہ کی تولیت, اللہ کے گھر کی نگرانی کرنا, اسے پردہ پہنانا اور اس کے پاکی صفائی کا اہتمام کرنا. صدقہ و خیرات بھی کفار مکہ کا اہتمام تھا, اور کفار مکہ عمرہ بھی کرتے تھے, حج بھی کرتے تھے. کفار مکہ میں سے ایسے لوگ بھی تھے جو لوگ کے رشتوں کو جوڑتے تھے, اور ایسے لوگ بھی تھے جو مظلوموں کی مدد کے لیے آگے بڑھتے تھے. بلکہ آپ جانتے تاریخ کا یہ واقعہ ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے پہلے قریش کے ایک بیٹھک میں طے کیا گیا کہ ایک ایسی چیز تیار کی جائے جسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بعد میں بھی یاد کیا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس زمانے مشورہ کیا گیا کہ کوئی بھی مظلوم ہوگا مکہ میں جس پہ ظلم کیا گیا تو ہم آگے بڑھ کر اس کی مدد کریں گے. مظلومین کی مدد کرنے والے لوگ بھی کفار مکہ میں موجود ہیں. حتیٰ کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کفار مکہ اپنی بیٹیوں کو دفن کرتے تھے, لیکن بعض ایسے بھی تھے جاہلیت میں جب انہیں پتا چلتا کسی کے گھر بیٹی ہوئی ہے تو اسے مانگ کر لا کے اس کی پرورش کرتے تھے. اتنی ساری نیکیاں ان کے پاس بھی موجود تھیں. پھر کیا بات ہے کہ قرآن انہیں کافر کہتا ہے؟ کیا بات ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ ان کے عمل کو قبول نہیں کرے گا, وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس توحید نہیں تھی. اسی کے لیے رسولوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مبعوث کیا ہے. لہٰذا عمل کی قبولیت, عبادت کی قبولیت کی پہلی شرط ہے کہ ہمارے اندر توحید ہو. نمبر 2, توحید کے ساتھ ضروری شے اخلاص. اخلاص کیا ہے؟ کہ عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا. عمل کرتے ہوئے دائیں بائیں آدمی نہ دیکھے, صرف اللہ کی رضا کے لیے دیکھے.
خالص ہو عمل. اللہ نے اس لفظ خالص کو استعمال کیا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم جانور سے دودھ نکالتے ہیں. کہاں سے؟ من بین فرث و دم, کہ ہم گوبر اور خون کے درمیان سے لبنن خالصا, خالص دودھ نکالتے ہیں. دونوں طرف گندگی ہے, درمیان سے پاکیزہ دودھ اللہ نکالتا ہے جس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہوتی. اخلاص کی سب سے اچھی مثال قرآن مجید کی آیت سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا میں عمل کی بہت سارے فائدے ہو سکتے ہیں. اگر آپ مجھے صدقہ کرتے ہوئے دیکھ لیں تو ہو سکتا ہے آپ میری تعریف کریں, لمبی نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیں تو میرے بارے میں اچھے کلمات کہیں, دنیا میں ہمیں اس کا فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن مخلص جب عمل کرتا ہے وہ دائیں بائیں دیکھ کر نہیں کرتا, اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے. حدیث میں ایک اور مثال دی گئی, آپ نے کہا 7 لوگ جنہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا, ان میں سے ایک وہ آدمی ہے کہ جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے, لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ, اس کے لیفٹ ہینڈ کو نہیں معلوم کہ اس کے سیدھے ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے, اس کے سیدھے ہاتھ نے کیا دیا اس کے لیفٹ ہینڈ کو بھی نہیں معلوم. لوگوں کو تو معلوم ہے ہی نہیں, اس کے خود دوسرے ہاتھ کو نہیں معلوم کہ اس ہاتھ نے کیا دیا ہے. کہ انسان عمل کرے اللہ کی رضا کے لیے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. یا نیت سے مراد کیا ہے کہ توحید کے ساتھ ہمارے اندر اخلاص ہو, اللہ کی رضامندی ہمارا مقصود ہو, کوئی اور فائدہ ہمارا مقصود نہ ہو, تبھی اللہ سبحانہ و تعالی عمل کو قبول کرتا ہے. اور آپ جانتے ہیں عمل کرنے سے مشکل چیز اخلاص پیدا کرنا ہے. کاش کہ ہمیں اس چیز کا علم ہو. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. سلف کہتے ہیں عمل کرنے سے مشکل چیز ہے آدمی دل میں اخلاص کو باقی رکھے. واللہ اتنے عمل انسان کرتا ہے اس کے دل میں کوئی وہم و گمان بھی نہیں, بس کرتا جاتا ہے. سفیان ثوری کہتا ہے رحمۃ اللہ علیہ, میری زندگی میں سب سے مشکل چیز جو میں نے پائی ہے وہ ہے نیت کے اندر اخلاص کو پیدا کرنا. سب سے مشکل چیز ہے. حج اور عمرہ کرنے والے لوگ اتنے دنوں تک دھوپ میں گرمی میں لباس پہنے احرام پہنے ہوئے تھکتے ہیں, اس سے بھی زیادہ مشکل چیز ہے اخلاص پیدا کرنا. کہ کوئی بھی عبادت کرو اللہ کے علاوہ, اس کی رضامندی کے علاوہ کوئی آپ کا مقصد نہیں ہے. لوگ دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے, تعریف کریں گے نہیں تعریف کریں گے, کسی اور کو دکھانا ہے, بتانا ہے, جتانا ہے, دبانا ہے, کوئی بھی آپ کا مقصد نہ ہو سوائے یہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اسی لیے آپ جانتے ہیں ہمارا عمل چلتا رہتا ہے, جب درمیان میں ہمیں نقصان ہوتا ہے ہم عمل کو چھوڑ دیتے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ ان کا فائدہ ہوتا ہے عمل کو جاری رکھتے ہیں, نقصان ہو گیا عمل کو چھوڑ دیتے ہیں. ایسے لوگ مخلص نہیں ہیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایسے صحابی ہے جنہوں نے جاہلیت میں بھی کوئی جنگ نہیں ہاری ہے, اسلام لانے کے بعد بھی کسی جنگ میں نہیں, کوئی جنگ نہیں ہاری ہے. انہوں نے ہر جنگ میں اللہ نے انہیں فتح دی. حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے انہیں معزول کر دیا, اپنے منصب سے ہٹا دیا. کیا کہہ کر ہٹایا؟ جو اسباب مورخین نے نقل کیے ان میں سے ایک سبب یہ ہے, عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں نے خالد بن ولید کو اس لیے ان کے منصب سے ہٹایا ہے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ خالد اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے, تاکہ لوگ جانے اللہ اپنے دین کی مدد کرتا ہے. اس لیے میں نے خالد بن ولید کو ان کے منصب سے ہٹایا. مورخین کہتے ہیں جب انہیں اپنے منصب سے ہٹایا گیا وہ ایک ادنا سپاہی بن کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں ویسے ہی جہاد کرتے اور قتال کرتے تھے جب اس سپہ سالار اور کمانڈر تھے. علماء کہتے ہیں یہ ہے اخلاص. جب اس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ کس حالت میں ہے, لوگ کیا کہیں گے, لوگوں کا کیا تبصرہ ہوگا. اس کا مقصد یہ اللہ کا دین بلند ہو, اس کے لیے محنت کی جائے. ہم جیسے بھی ہیں جب تک جسم میں جان ہے, ہڈیوں میں طاقت ہے, ہم اللہ کے دین کے لیے کوشش کریں گے. اسے کہتے ہیں اخلاص, کہ آدمی دنیا کی کسی چیز کو داخل نہ کرے, اپنے عمل میں صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا مقصد ہو. ایسا کوئی آدمی عمل کرتا ہے اللہ اس عمل کو قبول بھی کرتا ہے, برکت بھی دیتا ہے, بلکہ علماء کہتے ہیں اللہ چھوٹے عمل کو بھی اتنا بڑا کر دیتا ہے کہ اس عمل سے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. وہ عورت کے بارے میں آپ نے سنا ہے, بخاری کی حدیث, جس عورت نے ایک پیاسے کتے کو دیکھا, وہ عورت بدکار عورت تھی, اس عورت نے اس کتے کو پانی پلایا. علماء کہتے ہیں ہر آدمی جو کتے کو پانی پلاتا اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے, ہر ایک کی مغفرت نہیں ہوتی ہے. کہتے ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جب اس نے پانی پلایا اس کے دل میں جو ایمان, جو اخلاص کہ صرف اللہ کے لیے میں عمل کر رہی ہوں, وہ جو اخلاص اس کے دل میں ہے, اس اخلاص سے چھوٹی نیکی کا حجم میں بہت بڑا ہو جاتا ہے.
آپ راستے سے گزرتے ہوئے بھی ایک پتھر سائڈ میں کرتے ہیں صرف اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو، مسلمان کو تکلیف نہ ہو، جاتے ہوئے نل بند کرتے ہیں کہ پانی ضائع نہ ہو، اللہ اس سے راضی ہو جائے، اس عمل کو اللہ اتنا بڑا بناتا ہے، اتنا بڑا حجم اس کا ہوتا ہے کہ اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اس لیے اخلاص کو آدمی چھوٹا نہ سمجھے، علماء کہتے ہیں اخلاص سے ہی انسان کی نیکی چھوٹی بڑی ہوتی ہے۔ اسی لیے عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں رب عمل صغیر تکبرہ النیہ، کہتے بسا اوقات چھوٹی نیکی نیت اچھی ہونے کی وجہ سے اللہ اسے بڑی کر دیتا ہے، اور بہت بڑی نیکی نیت ٹھیک نہ ہو اللہ اسے چھوٹی کر دیتا ہے۔ بسا اوقات 1 روپیہ 1 لاکھ روپے پہ غالب ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ 1 لاکھ روپے جس نے دیا اس کے پاس 50 لاکھ روپے ہیں، اس میں سے 1 لاکھ اس نے دیا، لیکن جس نے 1 روپیہ دیا اس کے پاس 2 ہی روپے تھے، اس میں سے 1 اللہ کے راستے میں دے دیا۔ جب وہ دے رہا ہوگا اس کے دل میں کیا ہوگا؟ 2 ہی روپے میرے پاس ہے، اس میں سے بھی 1 اللہ کے راستے میں دیتا ہے۔ عمل دیکھنے میں چھوٹا ہے لیکن یہ 1 روپیہ 1 لاکھ پر بھاری ہے۔ اس لیے عمل کرتے ہوئے کون سا عمل اللہ قبول کرتا ہے؟ جو صرف اور صرف اس کی رضامندی خالص اس کی رضا کے لیے کیا گیا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا، جس عمل میں اخلاص نہ ہو اللہ اس عمل کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اور اخلاص کی ایک علامت یہ بھی ہے، علماء کہتے ہیں، سلف صالحین کہتے ہیں، عمل کرنے والے کے پاس لوگوں کی تعریف اور مذمت سب ایک درجے میں ہونا چاہیے۔ کوئی ہماری تعریف کرتا ہے، مذمت کرتا ہے عبادت کو لے کر، وہ سب ایک درجے میں ہونا چاہیے۔ ہم تعریف کرنے سے دھوکے میں نہ آئیں اور کسی کی برائی کرنے کی وجہ سے ہم راستہ چھوڑ کر نہ چلے جائیں۔ دونوں ہمارے لیے ایک جیسی چیز ہے، چونکہ ہم اللہ کے لیے عمل کر رہے ہیں۔ کوئی اس پر ہماری تعریف کرتا ہے تو ہم دھوکے میں آ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ امید لگا کر پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ کوئی مذمت کرتا ہے تو اسے سوچ کر کے اللہ کے راستے کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ہمارا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور اخلاص کی ایک نشانی علماء کہتے یہ بھی ہے کہ انسان اپنے عمل کو چھپاتا ہے، مخلص اپنے عمل کو چھپاتا ہے، ریاکار اپنے عمل کو دکھاتا ہے۔ سوشل میڈیا کی اس دور میں آدمی 10 روپے بھی دیتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ 10 لوگ اسے دیکھیں اور وہ بھی سوشل میڈیا پہ نشر کیا جائے۔ یہ آدمی مخلص کبھی نہیں ہو سکتا، اس عمل پہ کوئی اجر بھی نہیں ہے۔ اس وجہ سے علماء کہتے ہیں آدمی کو تھکنا ہی نہیں چاہیے۔ اخلاص نہیں تو اللہ آپ کا عمل قبول ہی نہیں کرے گا۔ کیوں آپ تھک رہے ہیں اس کے پیچھے؟ صرف اللہ کی رضامندی ہمارا مقصد ہو۔ جو بھی آپ عمل کرتے ہیں، سلف صالحین کے بارے میں، بعض سلف کے بارے میں ہے کہ وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، کوئی آدمی دیکھ رہا ہے ان کو کہ وہ تلاوت کر رہے ہیں، جیسے کوئی آدمی ملنے کے لیے داخل ہوا فوراً ساری چیزوں کو بند کر کے ایسے بیٹھ گئے کہ وہ ایسے ہی فارغ فری بیٹھے ہوئے تھے، تاکہ اس آدمی کو نہ لگے کہ میں تلاوت کر رہے مصروف ہوں، اللہ کی بڑی بندگی کرتا ہوں۔ علماء کہتے ہیں جو مخلص ہوتے ہیں، جیسے ہم اپنے گناہ کو چھپاتے ہیں ویسے نیکی کو بھی وہ چھپائے گا، نیکی کو بھی ویسے ہی چھپائے گا جیسے گناہ کو چھپاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، دنیا والوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ عبادت کے باب میں، عبادت کے حوالے سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ علماء کہتے ہیں دوسری شرط ہے، اور تیسری شرط ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ یہ بات بھی آپ جان لیں، ہر توحید پرست کا عمل قبول نہیں ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں توحید عمل کی قبولیت کی شرط ہے، پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط اخلاص ہے، ہر توحید پرست کا عمل قبول نہیں ہوتا ہے۔ توحید پرست اگر دکھاوے کے لیے عمل کرتا ہے، غفلت کے ساتھ عمل کرتا ہے، بغیر نیت کے عمل کرتا ہے، توحید پرست ہو تب بھی اللہ اس کے عمل کو قبول نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا یہ بھی غلط فہمی لوگوں میں ہے۔ عمل کی قبول ہونے کی 2 شرطیں، توحید اور اللہ کے نبی کی اتباع نہیں، 3 شرطیں ہیں۔ توحید کے ساتھ آپ کے اندر اخلاص بھی ہو، جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں، تلاوت کر رہے ہوں، روزہ رکھ رہے ہوں، صدقہ کر رہے ہوں، اس وقت آپ کے دل میں اللہ کی رضامندی مقصد ہو، تبھی توحید پرست کا عمل بھی قبول کیا جاتا ہے۔ تو دوسری شرط، تیسری شرط ہے متابعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق عمل کرنا، یہ تیسری شرط ہے قبولیت عمل کی۔ جس آدمی کا عمل رسول کے طریقے کے مطابق نہ ہو اللہ اس عمل کو قبول نہیں کرتا ہے۔ علماء کہتے ہیں اس سے سارے بدعات کا رد ہوتا ہے۔ شریعت میں کسی بدعت کا کوئی مقام نہیں، کوئی بدعت اچھی نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ کے نبی ہر جمعہ کہا کرتے تھے کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، ہر دین میں اضافہ شدہ چیز محدث، وہ ساری کی ساری بدعت ہے، وہ ساری چیزیں گمراہی ہے۔ دین میں کوئی اچھی بدعت اور بری بدعت نہیں، ساری بدعت بری ہی ہے۔ کوئی آدمی چوری نیک نیتی سے نہیں کرتا ہے، بدعت ہوتی ہی نیکی کے کاموں میں ہے۔ شریعت کہتی ہے جو عمل رسول کے طریقے کے مطابق نہیں اس پر کوئی اجر نہیں ملتا ہے، وہ عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں کیا جاتا۔ لہذا ساری بدعات کو چھوڑ کر اللہ کی خالصتاً عبادت کرے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق۔
وہ بخاری کی مشہور حدیث آپ نے سنی ہے حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں انہوں نے صحابی رسول نے بقرعید کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام کے عہد میں نماز عید سے پہلے اپنے جانور کو قربان کر دیا. اور ان کی نیت کیا تھی؟ تاکہ سب سے پہلے میرے گھر میں قربانی ہو. قربانی عبادت ہے، سب سے پہلے میرے گھر میں وہ عبادت ہو، اور یہ کہ اس کے ذریعے سے پڑوسیوں کی میں مدد کروں، انہیں ہدیہ بھیجوں. بخاری کی حدیث ہے ابو بردہ رضی اللہ عنہ نے قربان کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، اللہ کے نبی نے کہا تمہاری بکری پر اللہ نے کوئی اجر تمہیں نہیں دیا ہے، اور آپ نے ان کو حکم دیا ایک اور بکری خرید کر ذبح کرو. علماء کہتے صحابی اتنے بڑے توحید پرست، اتنا اخلاص نیت دل میں، لیکن چونکہ شریعت میں رسول کا طریقہ یہ ہے کہ قربانی نماز عید کے بعد ہی ہو سکتی ہے. صحابی سے یہ شرط چھوٹ گئی، اللہ نے ان کی قربانی کو بھی رد کر دیا. جب صحابی کی قربانی نہیں ہوئی، دنیا میں کسی بدعت پر اللہ کوئی ثواب نہیں دے گا. اگر ثواب ملتا تو سب سے زیادہ حقدار ابو بردہ تھے، صحابی رسول تھے، توحید پرست، اور اللہ کو راضی کر رہا، پڑوسیوں کی مدد کر رہا، مسلمانوں کو گوشت بانٹنا، اتنی اچھی نیت لے کے قربانی کی. لیکن چونکہ تیسری شرط نہیں تھی کہ رسول کے طریقے کے مطابق نماز عید کے بعد قربانی کرنی تھی، تھوڑا وقت پہلے قربانی کر دی، اللہ نے ان کی قربانی کو رد کر دیا. لہذا عبادت کرو رسول کے طریقے کے مطابق. ہماری عبادت، ہماری نماز رسول کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. ہماری نمازیں بھی 4 مسلکوں پہ بٹی ہوئی ہیں، نماز حنفی، نماز شافعی، نماز مالکی اور نماز حنبلی. کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نمازیں پڑھی، 4 شکلوں میں نماز پڑھی ہے. آپ نے کیا 4 طریقے سے وضو کیا ہے؟ کیا آپ نے 4 طریقے سے حج اور عمرہ کیا ہے؟ کیا آپ نے 4 طریقے سے روزے رکھے؟ سبحان اللہ، کتنا بڑا بہتان ہے شریعت میں. کیا 4 قسم کی عبادتیں ہوتی ہیں؟ اللہ کے نبی کا طریقہ واضح ہے. نماز محمدی ہو، روزہ محمدی ہو، صدقہ و خیرات محمدی ہو، حج اور عمرہ محمدی ہو. کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کیا ویسے ہی عبادت آدمی کرے، اور اپنے آپ کو ان مصائب سے نکال کر اللہ کے نبی کی اتباع کی طرف آئے. قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ عبادتوں کو بیان کیا گیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں صراحت کے ساتھ عبادتوں کو بیان کیا. یہاں تیسری شرط یہ ہے کہ انسان عبادت کرے تو اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق کرے. یہ 3 شرطیں میں نے آپ کے سامنے رکھی: توحید، اخلاص اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. اور اس کے بعد آخری بات یہ کہ عبادت کرنے والے کے دل میں کیا کیفیت ہونا چاہیے. عبادت کرتے ہوئے کہ آدمی کو ڈرنا چاہیے، عبادت کرتے ہوئے کہ آدمی کو اللہ سے امید رکھنا چاہیے، عبادت کرتے ہوئے کہ آدمی کو اللہ سے محبت کرنا چاہیے. علماء کہتے ہیں عبادت کے 3 ارکان ہیں، ہر عبادت اسی پر قائم ہونا چاہیے. 3 ارکان ہیں عبادت کے. پہلا رکن اور اصل اور اساس ہے محبت. کہ عبادت ہم بوجھ سمجھ کر نہیں کر رہے ہیں، عبادت کو مصیبت سمجھ کر نہیں کر رہے ہیں. محبت اللہ کے دل میں ہو. کوئی بھی عبادت ہم کریں ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہو. محبت کی بنیاد پر عبادت کی جائے. منافقین نے بھی عبادت کی، دل میں محبت نہیں، مصیبت. اسی وجہ سے وہ موقع تلاش کرتے تھے کیسے رسول کو دھوکہ دے کے بھاگ جائے. کیوں؟ کیونکہ دل میں محبت تھی ہی نہیں، نہ اللہ سے محبت، نہ دین سے محبت. عبادت کرتے ہوئے مومن کے دل میں سب سے پہلا رکن جو ہونا چاہیے وہ محبت ہے. اور دوسرا رکن ہے اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے، اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے. اور تیسرا رکن ہے اللہ سے امید. 3 ارکان پر عبادت ہوتی ہے. جو لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے، امید سے عبادت کرتے ہیں، ان پہ خوف ہوتا ہے کہ وہ عبادت کو چھوڑ کر باہر چلے جائیں گے. اسی وجہ سے آپ جانتے ہیں توحید پر آنے والے لوگوں کے ساتھ ایک جو بڑی آزمائش ہوتی ہے، وہ آزمائش کیا ہے؟ ہم توحید پرست ہیں، عمل کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے امید کو حد سے زیادہ بڑھایا. اور دوسرا رکن جو اللہ کا خوف ہے، اس رکن کو آپ نے چھوڑ دیا، اس سبب آپ عمل سے پیچھے. اور بعض لوگ اللہ کا خوف اتنا رکھتے ہیں، امید ہی نہیں ہے. اب میں نے 40 سال گناہ کیا، اب کیسے معاف کیا جاؤں گا؟ اب اللہ کیسے معاف کرے گا؟ ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے لیے ممکن نہیں ایسا کرنا، جبکہ اللہ پہ اتنی بڑی تہمت اور الزام ہے. اللہ کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی. آپ 1000 سال بھی جی کر نافرمانی کر کے توبہ کریں، اللہ کے لیے 1000 سال کے گناہ معاف کرنا کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے. آدمی اللہ کا خوف پیدا کرے، اسے اتنا زیادہ نہ لے جائے امید ختم ہو جائے. علماء کہتے ہیں تینوں کو ایک ساتھ برقرار رکھے، اللہ سے امید بھی ہو، محبت بھی ہو، خوف بھی ہو. علماء نے اس کی مثال دی ہے پرندے سے، کہ پرندے کا جو سر ہوتا ہے وہ محبت ہے، اور یہ 2 پر ہے، خوف اور امید. دونوں کو بیلنس کر کے پرندہ اڑتا ہے. اگر پرندے کا سر نہ ہو وہ تو مردار ہے. پرندے کا ایک پر بھی کٹ گیا تو وہ اڑ نہیں سکتا ہے. ایسے ہی عبادت گزار اسے بیلنس کرے. جب اس کے دل میں خوف زیادہ ہو کر
तौबा से दूर जाने लगे, उम्मीद को बढ़ा करके तौबा कर ले। उम्मीद ज्यादा होकर इबादत को छोड़ने जा रहा है, अल्लाह का डर पैदा करेगा, अल्लाह हमें हमारी पकड़ करेगा, फिर इबादत की तरफ आए और सारी इबादतों के साथ मोहब्बत पर हो। उलमा कहते क्या ये मुमकिन है कि एक आदमी एक ही साथ दिल में मोहब्बत भी रखे, डर भी रखे और उम्मीद भी रखे? बिल्कुल मुमकिन है। उसकी मिसाल उलमा ने दी है कि बच्चा जब शरारत करता है, माँ बाप की नाफरमानी करता है, तीनों कैफियत उसके दिल में होती है। एक कैफियत तो माँ बाप की मोहब्बत भी उसके दिल में होती है और उसे डर भी होता है कि मेरी वालिदा मुझे सजा देगी, वहीं पर उम्मीद भी होती है कि शायद माफ भी कर देगी। तीनों कैफियतें एक साथ दिल में हो सकती है और होना भी चाहिए। अल्लाह की मोहब्बत भी हो, उम्मीद भी हो, खौफ भी हो, ये अरकान इबादत है। तो आज के इस मुलाकात और गुफ्तगू में इबादत हमारी जिंदगी का मकसद है, उसके हवाले से चंद बातें हमने जानने की कोशिश की। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो कुछ हमने सुना है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब के दिलों में इखलास और मुताबात और अल्लाह ताला तौहीद को मजबूत फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब को शब क़द्र नसीब फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन लोगों में से बनाए जिनकी गर्दनों को वो आज़ाद करता है।